آپ کا نام مالک، کنیت ابو عبداللہ اور لقب امام دارل حجرہ یعنی مدینے کا امام ہے۔ آپ 93 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بنو امیہ کی حکومت کے عروج کا زمانہ تھا۔ ولید بن عبد الملک حکمران تھے اور اسلامی حکومت مشرق میں ترکستان، چین، کابل، سندھ اور مغرب میں افریقہ اور اسپین تک پھیل چکی تھی۔ اسلامی حکومت کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مملکت اسلامیہ میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ امام مالک نے ایسے گھر میں آنکھیں کھولی جو علم حدیث کی روشنی سے منور تھا۔ آپ کے دادا حضرت مالک بن ابی عامر رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی اور علماء میں سے تھے۔ والد انس بن مالک محدث تھے، بھائی پہلے ہی علم حدیث میں مشغول تھے۔ ننھے مالک بن انس کو بچپن میں پرندے پالنے میں بہت دلچسپی تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ عالیہ بنت شریک نے اپنے لخت جگر کو دینی تعلیم کی طرف راغب کیا۔ آپ نے پہلے ایک مکتب میں حضرت علقمہ بن ابی علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے عربی، نحو اور عروض کی تعلیم حاصل کی اور قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد تجوید میں مہارت حاصل کی۔ اس زمانے میں مسجد نبوی کو درس گاہوں میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ آپ نے فن قرات میں اہل مدینہ کے امام حضرت نافع بن نعیم سے قرات سیکھی۔ پھر اس کم سن لڑکے کے دل میں علم حدیث سیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ گھر والوں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ والدہ محترمہ معصوم بچے کی زبان سے یہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ فوراً عمدہ لباس پہنایا، سر پر امامہ باندھا اور کہا جاؤ اور ابھی سیکھو۔ والدہ کے شوق دلانے پر مستقبل کا یہ فقیہ مسجد نبوی میں حضرت ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ کا طالب علم بن گیا۔ حال یہ تھا کہ جو پڑھتا تھا اسے یاد کر لیتا تھا۔ روزانہ سبق پڑھنے اور لکھنے کے بعد یہ لڑکا دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کی بجائے درختوں کے سائے میں جا بیٹھتا۔ ایک دن بہن نے دیکھ لیا، والد سے جا کر کہا کہ مالک درختوں کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ والد نے فرمایا بیٹی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث یاد کرتے ہیں۔ حضرت ربیعۃ الرائے کے ساتھ ساتھ مالک دیگر اساتذہ سے بھی علم حاصل کرتے رہے۔ امام مالک خود کہتے ہیں میرے والد نے ایک دفعہ مجھ سے اور میرے بھائی نظر سے ایک مسئلہ پوچھا۔ میرے بھائی نے صحیح جواب دیا، میں نے غلطی کی۔ والد نے کہا علم حاصل کرنے میں تم ہجوم کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، یعنی بیک وقت کئی اساتذہ سے علم حاصل کر رہے ہو۔ مجھے غصہ آ گیا، پھر میں حضرت ابن حرمز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر 7 سال تک علم حاصل کرتا رہا اور ان کے علاوہ دوسرے علماء کرام سے نہ ملا۔ شروع میں یہ حال تھا کہ مالک کو لوگ نظر کے بھائی کے نام سے پہچانتے تھے۔ بعد میں یہ نوبت آئی کہ نظر کا ذکر مالک کے بھائی کے نام سے کیا جانے لگا۔ علم حدیث کے شیدائی مالک نے اب حضرت نافع بن عمر کی مجلس کا رخ کیا، لیکن حضرت ابن حرم سے حصول علم ترک نہ کیا۔ امام مالک خود فرماتے ہیں میں حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دوپہر کے وقت آتا تھا۔ سخت دھوپ ہوتی تھی، کسی درخت کے نیچے پناہ نہیں ملتی تھی۔ میں ان کے نکلنے کا انتظار کرتا۔ وہ آتے اور مجلس میں داخل ہونے تک میں ان سے مسائل پوچھتا۔ امام صاحب نے حضرت نافع سے 12 سال تک علم حاصل کیا۔ واضح رہے کہ حضرت نافع کا مکان مدینہ منورہ سے باہر بقیع میں واقع تھا۔ ایک دن حضرت امام ابن شہاب الزہری سے ملاقات ہوئی۔ امام مالک کے استاد حضرت ربیعۃ الرائے بھی ساتھ تھے۔ حضرت امام شہاب الزہری نے 40 سے زائد احادیث بیان کی۔ امام مالک کا کہنا ہے کہ دوسرے دن ہم امام الزہری کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا کتاب میں دیکھو تاکہ میں حدیثیں بیان کروں۔ کل میں نے جو کچھ بیان کیا تھا کیا تم نے دیکھ لیا؟ حضرت ربیعہ نے کہا یہاں ایک شخص موجود ہے جو تمام احادیث آپ کو سنا دے گا جو آپ نے کل بیان کی تھی۔ امام زہری نے پوچھا وہ کون ہے؟ حضرت ربیعہ نے بتایا ابن ابی عامر یعنی امام مالک۔ امام زہری نے فرمایا سناؤ، میں نے انہیں 40 احادیث سنا دی۔ امام الزہری نے تعجب سے کہا میں سمجھتا تھا کہ یہ احادیث میرے سوا کسی دوسرے کو یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد امام مالک ابن شہاب الزہری سے بھی علم حاصل کرنے لگے۔ امام الزہری نے اپنے ہونہار شاگرد کا نام علم کا محافظ رکھ دیا تھا۔ سال ہر سال تک اپنے سینے کو علم دین سے منور کرنے کے بعد اب وہ وقت آ گیا تھا کہ امام مالک خود مسجد نبوی میں مسند درس پر فائز ہوں اور مسائل کے سلسلے میں فتوے دیں، لیکن امام مالک نے خود آگے بڑھ کر یہ باریں گیرا نہیں اٹھایا۔ آپ فرماتے ہیں میں خود نہیں بیٹھا یہاں تک کہ اہل علم میں سے 70 علماء کرام نے شہادت دی کہ میں اس منصب کا اہل ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں امام مالک نے 50 سال سے زائد عرصے تک درس دیا۔ درس کی مجلس نہایت پروقار ہوتی تھی۔ آپ کے شاگرد کہتے ہیں امام مالک
ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا گویا ہم میں سے ہیں، کھل کر باتیں کرتے تھے، لیکن جب درس دینے بیٹھتے تو ان کے کلام سے ہم پر ہیبت طاری ہو جاتی، گویا وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں، نہ ہم انہیں جانتے ہیں۔ مجلس کے وسط میں شاہ نشین تھی، جس پر امام مالک صرف اس وقت تشریف رکھتے تھے جب حدیث کا املا کروانا ہوتا۔ مجلس میں شرکت کرنے والوں کے لیے جگہ جگہ پنکھے رکھے ہوتے تھے۔ حدیث کا درس ہوتا تو عود اور لوبان جلایا جاتا۔ صفائی اور نفاست کا یہ حال تھا کہ فرش پر ایک تنکا بھی نظر نہ آتا تھا۔ امام مالک فتویٰ دینے میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ اپنا جواب ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ سے شروع کرتے اور اپنے فتوے کے آخر میں کہتے یہ صرف ہمارا خیال ہے، ہمیں اس پر پکا یقین نہیں ہے۔ خلوص نیت کا یہ عالم تھا کہ ان مسائل پر فتویٰ نہیں دیتے تھے جو قاضیوں یعنی ججوں کا حق تھے۔ فتویٰ دینے میں بہت غور سے کام لیتے تھے، اور خود آپ کا کہنا ہے کہ اکثر مجھے ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ میں 1 سال کی راتیں ان پر سوچنے میں گزار دیتا ہوں۔ جن مسائل یا احادیث کے بارے میں پوری طرح مطمئن نہ ہوتے ان پر کوئی فتویٰ نہ دیتے۔ ایک بار ایک شخص 6 ماہ کا طویل سفر طے کر کے مغربی ملک سے آپ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اس نے ایک مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے سادگی سے فرمایا میں نہیں جانتا۔ وہ شخص حیران رہ گیا اور کہنے لگا حضرت میں اتنا طویل سفر کر کے صرف اس مسئلے کا جواب لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، جواب لیے بغیر لوٹ کر جاؤں گا تو میرے وطن کے لوگ کیا کہیں گے؟ امام صاحب نے فرمایا جا کر کہہ دینا مالک نے کہا ہے میں اس مسئلے کا جواب نہیں جانتا۔ فتویٰ دینے میں عمر بھر اس قدر احتیاط سے کام لینے کے باوجود خوف خدا سے معمور اس عظیم بزرگ کا حال یہ تھا کہ جب بیمار پڑے اور بچنے کی کوئی امید نہ تھی تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک شاگرد نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ اس پر جواب ملا میں نہ روؤں تو کون روئے، اے کاش مجھے میرے ہر قیاسی فتویٰ کے بدلے ایک کوڑا مارا جاتا اور میں فتویٰ نہ دیتا۔ یہی الفاظ کرتے ہوئے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ امام مالک نے گو کہ کثیر تعداد میں احادیث بیان فرمائی ہیں، لیکن آپ نے حدیثوں کے انتخاب میں بہت احتیاط سے کام لیا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہر سنی ہوئی روایت کو بے تحقیق بیان کر دینا عقل مندی نہیں۔ آپ نے اپنی مشہور کتاب موطا میں ابتدا میں 10,000 احادیث میں سے 4,000 حدیثیں منتخب کر کے شامل فرمائی تھی۔ آپ کی وفات تک نظر ثانی کے نتیجے میں اس کتاب میں 1,000 سے کچھ زائد احادیث رہ گئی۔ موطا کی تالیف امام مالک نے عباسی خلیفہ منصور کے دور میں شروع کی اور منصور کے آخری زمانہ خلافت تک وہ مسودہ مکمل کر چکے تھے۔ اس زمانے میں ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ خلیفۃ المسلمین ایک ایسی جامع کتاب مقرر کریں جس کے مطابق ہمارے سارے مقدمات کا فیصلہ ہو۔ چنانچہ امام مالک نے موطا لکھی۔ اس کتاب میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال شامل ہیں۔ امام صاحب حدیث کے ساتھ ساتھ درائت یعنی حدیث کے راویوں کی صحت کو پرکھنے کے امام بھی تسلیم کیے گئے ہیں۔ وہ فقہائے مدینہ میں پہلے فرد ہیں جنہوں نے غیر سکہ راویوں اور سکہ راویوں کو الگ الگ کیا۔ امام مالک اور ان کے دور کے دیگر جید علماء کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کریں تو ایک بات خاص طور پر ابھر کر سامنے آتی ہے کہ ہمارے ان بزرگوں نے گو فقہ کے مختلف مسالک پیش کیے، کئی امور میں ایک دوسرے سے سخت اختلاف کیا، لیکن کبھی ایک دوسرے کے بارے میں تعصب کو ذرا برابر دل میں جگہ نہ دی۔ حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں میں امام مالک سے مدینہ منورہ میں ملا، دیکھا کہ پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے ہیں۔ سبب دریافت کیا تو جواب ملا ابو حنیفہ کے ساتھ پسینہ آ گیا، وہ تو بڑے فقیہ ہیں۔ حضرت لیث کہتے ہیں پھر میں امام ابو حنیفہ سے ملا، ان سے پوچھا آپ کو امام مالک کی کیا بات پسند آئی؟ جواب ملا صحیح جواب، اس قدر جلد دینے والا میں نے اور کوئی نہیں دیکھا اور نہ اس قدر پرکھنے والا پایا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ اور امام مالک کو دیکھا گیا کہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں علمی گفتگو شروع ہوئی تو فجر تک نماز تک جاری رہی۔ جب کسی مسئلہ میں ایک امام دوسرے کے قول پر مطمئن ہو جاتا تھا تو بلا تعامل اس کو اختیار کر لیتے تھے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں امام مالک اہل علم کے سرداروں میں سے ایک ہیں، وہ حدیث اور فقہ میں امام ہیں، کوئی ان کا مثل نہیں۔ ہارون الرشید نے چاہا کہ امام مالک کی موطا خانہ کعبہ میں آویزاں کر دی جائے، لیکن خود امام مالک نے فرمایا ایسا نہ کرو، صحابہ کرام خود جزوی باتوں میں مختلف ہیں اور وہ کئی ملکوں میں پھیل چکے ہیں اور ان میں سے ہر ایک نیک راہ پر ہے۔ امام صاحب نے اپنی 86 سال کی عمر میں ولید بن عبد الملک سے ہارون الرشید تک بنو امیہ اور بنو عباس کے متعدد حکمرانوں کو دیکھا۔
آپ ان سے ملتے بھی رہے، بعض اوقات ان کے تحفے بھی آپ نے قبول فرمائے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اس مرد جری نے کبھی کسی حکمران کے سامنے حق بات کہنے سے گریز نہ کیا، کسی حکمران کی خوشامد نہ کی اور کسی حکمران سے بے جا رعایتیں حاصل نہ کی۔ آپ سے ایک شاگرد نے کہا، لوگ کہتے ہیں آپ امراء سے ملتے ہیں۔ فرمایا، یہ تو میرے لیے لازم ہے، اس لیے کہ میں انہیں بہت سی نامناسب باتوں سے منع کرتا ہوں۔ ایک اور موقع پر کسی نے خلفاء کے دربار میں جانے پر اعتراض کیا تو جواب دیا، اگر نہ جاؤں تو حق گوئی کا موقع کہاں ملے؟ خلیفہ منصور کے دربار کا قاعدہ تھا کہ جو دربار میں داخل ہوتا خلیفہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا، لیکن امام مالک نے کبھی ایسا نہ کیا۔ آپ کی نگاہوں میں اتنا روب تھا کہ لوگ نظریں نہ ملا پاتے تھے، حکام پر بھی ان کی زبردست ہیبت طاری رہتی تھی۔ خلیفہ مہدی نے اپنے دونوں بیٹوں موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا کہ امام صاحب سے موطا سنیں۔ موسیٰ اور ہارون نے امام صاحب کو بلوایا۔ امام صاحب نے بے نیازی سے کہا، علم بیش قیمت چیز ہے، اس کے پاس شائقین خود آتے ہیں۔ ہارون الرشید سن 170 ہجری میں خلیفہ بنے۔ 4 سال بعد اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر حج کے ارادے سے آئے۔ آپ سے ملے تو موطا سننے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا، کل کا دن اس کے لیے ہے۔ ہارون اگلے دن انتظار کرتے رہے مگر آپ نہیں آئے۔ ہارون نے شکایت کی۔ امام صاحب نے فرمایا، علم کے پاس لوگ آتے ہیں، علم لوگوں کے پاس نہیں جاتا۔ آخر ہارون خود اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر امام صاحب کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ وہاں طلباء کا ہجوم تھا۔ ہارون نے کہا، اس بھیڑ کو الگ کر دیجئے۔ امام صاحب نے فرمایا، ایک شخص کے فائدہ کے لیے عام افادہ کا خون نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ہارون مسند پر بیٹھ گئے۔ امام صاحب نے فرمایا، تواضع پسندیدہ ہے۔ ہارون مسند سے اتر آئے۔ پھر امام صاحب کے شاگرد نے قرات کی۔ بعد میں امام صاحب نے خلیفہ ہارون کی توجہ مدینہ کے فقراء کی جانب دلائی۔ ہارون نے ان فقراء کی دل کھول کر مدد کی۔ امام صاحب سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ خلفاء اور حکام کے نزدیک جو لوگ رہتے ہیں وہ ان کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ ایسے شخص سے سخت ناراض ہوتے تھے جو بادشاہوں کے منہ پر ان کی تعریف کرتا ہو۔ ایک بار ایک حاکم امام صاحب کے پاس موجود تھے۔ حاضرین میں سے کسی نے حاکم کی تعریف شروع کر دی۔ امام صاحب برہم ہو گئے۔ فرمایا، احتیاط کرو، ایسا نہ ہو کہ تعریف کرنے والوں کے دھوکے میں آ جاؤ۔ امام صاحب ایک روایت کے مطابق 75 اور ایک روایت کے مطابق 94 جلیل القدر اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا، لیکن حصول علم کے سلسلے میں امام صاحب نے بڑے نقطے کی بات ارشاد فرمائی کہ اس کے لیے صرف زہد و تقوی اور سادگی ہی نہیں، علم و فہم اور پختگی بھی درکار ہے۔ امام صاحب نہایت نفاست پسند تھے۔ ہمیشہ بیش قیمت لباس آپ کے بدن پر رہتا تھا۔ قیمتی کپڑے ادن سے منگوایا کرتے تھے۔ بہت اچھی خوشبو استعمال کرتے تھے، جس گلی سے نکل جاتے دیر تک خوشبو پھیلی رہتی۔ کھانے کا ذوق بھی بے حد عمدہ تھا۔ آپ فرماتے تھے، میں کسی آدمی کے لیے پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمتیں دی ہوں اور پھر اس کے آثار اس پر ظاہر نہ ہوں۔ ان سطور سے یہ نہ سمجھا جائے کہ امام مالک عمر بھر آرام و آسائش کی زندگی بسر کرتے رہے۔ آپ نے علم دین کے حصول کے لیے بے شمار سختیاں بھی جھیلی ہیں، اور آپ پر وہ دور بھی آیا جب آپ کی معاشی حالت اتنی خراب تھی کہ آپ کی بچی بھوک سے بے تاب ہو کر رویا کرتی تھی، اور یہ خوددار شخص اپنی خادمہ سے کہتا تھا کہ چکی چلائیے تاکہ پڑوسی بچے کے رونے کی آواز نہ سن سکے۔ امام صاحب تنگ دستی سے 2-4 رہے، لیکن آپ نے علم کا حصول ترک نہ کیا اور اس غرض سے اپنے گھر کی چھت کی لکڑیاں تک بیچ دی۔ امام مالک فرماتے ہیں، اس علم میں کمال اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک علم حاصل کرنے والا فقر میں مبتلا نہ ہو اور اس پر بھی وہ بہرحال علم حاصل کرنے کو ترجیح دے۔ امام مالک کی حق گوئی، فراخ دلی اور عفو درگزر کے واقعات تاریخ اسلام میں درخشاں ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ جب آپ نے جبرن دلوائی کی طلاق کے خلاف فتویٰ دیا تو خلیفہ منصور کے چچا زاد بھائی جعفر نے، جو مدینہ کے حاکم تھے، آپ سے کہا کہ ایسا فتویٰ نہ دیں کیونکہ لوگ اس فتوے کی روشنی میں منصور کی بیعت کو جبری قرار دے رہے ہیں۔ یعنی امام صاحب کے فتوے سے یہ اصول اخذ کیا گیا ہے کہ جبر کے ذریعے کروایا گیا ہر کام ناجائز ہے، اور منصور نے جبر کے ذریعے بیعت لی ہے، چنانچہ یہ بیعت ناجائز ہے۔ تاہم امام مالک جبری طلاق کے خلاف فتویٰ دیتے رہے۔ جعفر نے امام صاحب کو 70 کوڑے لگوائے۔ آپ کی پیٹھ خون سے بھر گئی، دونوں ہاتھ مونڈھوں سے اتر گئے۔ پھر جعفر نے آپ کو اونٹ پر بٹھایا اور شہر میں گھمایا۔ آپ بازاروں اور گلیوں سے گزر رہے تھے اور بلند آواز سے فرما رہے تھے، جو مجھ کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، فتویٰ دیتا ہوں کہ جبری طلاق درست نہیں۔ امام مالک نے 117 سنہ ہجری میں درس و تدریس کی مسند سنبھالی تھی۔
ربیع الاول 189 سن ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس طرح 62 سال تک ایک امت کو علم و حکمت کے خزانوں سے مالا مال کرنے کے بعد مدینہ کا امام مدینہ کی خاک میں جا بسا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 86 سال تھی۔ آپ کی تدفین جنت البقیع میں کی گئی۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔